رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس پر 5 سال کی تھی۔ ان دنوں قریش نے کعبے کی عمارت کو دوبارہ شروع سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ حرم شریف بہت نیچے تھا، پانی کے بھر جانے کی وجہ سے اس کو بہت نقصان پہنچتا تھا، اور ایک مرتبہ سیلاب آ گیا تو کعبے کی دیواریں پھٹ گئیں۔ مکے والوں کا ارادہ ہوا کہ کعبے کو پھر سے بنائیں اور خوب اونچی اور مضبوط عمارت بنائیں۔ چنانچہ تمام قبیلوں کے افراد نے مل کر اس عمارت کو دوبارہ بنایا۔ عمارت کے بنانے میں سبھی شامل تھے، مگر حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا معاملہ آیا تو سخت اختلاف ہوا۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ بابرکت کام اس کے ہاتھ سے ہو۔ حجر اسود وہ مبارک پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے، یہی وہ پتھر ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا، اور آج بھی لوگ اس کا بوسہ دیتے ہیں اور قیامت تک اس کو بوسہ دیا جاتا رہے گا۔ اختلاف اتنا سخت ہوا کہ تلواریں نکل گئیں اور قریب تھا کہ قطع و غارت گری ہو جاتی۔ قوم کے ایک بڑے بوڑھے شخص نے اس وقت یہ رائے دی کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کے بارے میں فیصلہ کرے گا، گویا اس معاملے میں وہ جج حکم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر اس پر 5 سال ہوئی تو مکے کے لوگ کعبۃ اللہ دوبارہ بنانے کا سوچے۔ کئی کو دوبارہ بنانے کا سوچے انہوں، جب کبھی پانی آ جاتا، سیلاب آ جاتا تھا تو کعبۃ اللہ کی دیواریں پانی آنے کی وجہ سے گر جاتی تھیں، پھٹ جاتی تھیں دیواریں، تو اس کا سے مضبوط گھٹو اچھا بنیں گے بول کر لوگ سوچ لے، اونچا بنیں گے بول کر، نیچے تھا وہ اونچا بنیں گے، ڈھیلیز بھی اونچے رکھیں گے، ایسا بول کر سوچے تھے لوگ۔ تو اس کے لیے پورے لوگوں ساتھ دیے اور سب اپنا اپنا اس میں حصہ لگائے، لیکن حجر اسود ایک پتھر جنت سے اللہ تعالیٰ اسے اتارے، وہ پتھر کعبۃ اللہ کو لگا کو رہتا، کعبۃ اللہ میں رہتا، تو وہ پتھر کو لوگ ایسا اسے چومتے ہوئے، ایسا اسے نزدیک ہے تو اسے بوسہ دیتے منہ سے، دور ہے تو اسے ایسا ہاتھ سے ایسا کرتے، استلام بولتے اسے۔ جب وہ پتھر رکھنے کی باری آئی تو ہر ایک آدمی بھی، ہر ایک خاندان کا آدمی بھی کیا سوچتا تھا کہ مکے کے لوگوں میں سے ہمیں رکھنا وہ پتھر، یہ عزت ہمارے کو ملنا، یہ نصیبہ ہمارے کو ملنا، ہمارے ہاتھ سے یہ کام ہو جانا، حجر اسود یہ پتھر جنت کا پتھر ہمیں رکھنا کا بول کو ہر ایک آدمی یہ سوچتا تھا۔ اب قریب تھا کہ لوگ تلوار نکلنے کو لڑنے کی ویسا موقع ہو گیا، ہر ایک آدمی ویسا سمجھتا ہے حجر اسود ہمیں رکھنا کا بول کو۔ تو اس وقت ایک بوڑھا آدمی کیا بولتا، بھائی سما فجر کو پشتو داخل ہوتا کہ کعبۃ اللہ کے اندر، ان جو بات بولتا ہے اس کی بات مان لیں گے، ان جج رہتا، ان کیا بولتا کہ ان رکھتا یا ان کیا بولتا ہم اس کی بات سن لیں گے، ایک بوڑھا آدمی ایسا بولتا۔ تو کل صبح جب ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے بھی دکھانا تھا نبی کی شان کیا ہے، تو جب کل صبح ہوئی قدرت کو یہی منظور تھا کہ فیصلہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہو جائے۔ دوسرے دن صبح جو سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوئے وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سارے لوگ خوش ہو گئے اور سب ایک زبان ہو کر کہنے لگے یہ امین و صادق ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے آئے تو سب لوگ خوش ہو گئے، یہ ہمیں اب تک ان کو سچا سمجھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے، اب انہوں جو فیصلہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے مان لیں گے بول کر سب لوگ خوش ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری تدبیر سے اس معاملے کا حل نکالا اور ایک چادر پھیلا کر حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے رکھ دیا، پھر ہر قبیلے کے سردار سے چادر کے کونے پکڑوا کر اس مقدس پتھر کو مقدس مقام تک لے گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح مکہ مکرمہ کی سرزمین فتنہ اور فساد سے بچ گئی۔ اب دیکھو یہ لوگوں نے کیا بولی، ان کا ایک بڑے آدمی کیا بولا، بڑے آدمی بھائی سما کون مکے میں داخل ہوتی ہیں سب سے پہلے، ان کیا بولتا کہ اس کا فیصلے کو میں مان لیتی ہیں کو لوگاں بولتی، ایک آدمی بولتا بڑے آدمی، تو سب نے اس کی بات کو مان لیتی۔ اب سما صبح کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو آتی، اب آنے کے بعد سب لوگ خوش بھی ہوتی کہ کئی بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لوگ دیکھو چلتی بچپن سے، مطلب جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش سنبھالے تب سے، تو لوگ خوش ہو جاتی ہیں، اچھا فیصلہ کرتی ہیں، اچھا سوچتی ہیں بول کو۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آ جاتی ہیں، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی رہتی ہیں ان کو جج ماننے پر، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کرنا چاہتے تو کیا کر سکتے تھے،
بھائی لوگ کیا بولی سما کون آتا کہ ان کیا کرتا ہوں میں اس کے اوپر راضی ہو جائیں گے کو بولی. اب کل صبح کو ہمارا نبی آئی ہیں, ہمارا نبی اگر بھائی میں چاہے سو پشٹو کا کو بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر حجر اسود پتھر رکھ دیتے کعبۃ اللہ لگا دیتے تو کون تو کیا تو بولتا تھا کیا کہیں کیا بولتا کل بول دیے کون فسٹو آتی سما فجر ان کیا کر دیتے ہوئے ریٹ کو وہ بول دیے. اب سما فجر ہمارا نبی یہاں کو اگر ہمارا نبی خود پتھر رکھ دیتے اپنی جگہ پر حجر اسود پتھر تو کوئی بات نہیں تھی, لیکن ابھی دیکھو کیسا حکمت سے کام لی. دیکھو ہر ایک جنے کو بھی کیا کری, ہر ایک خاندان کے بڑے آدمی کو, ہر ایک خاندان کے بڑے آدمی کو لی. کیسا لی دیکھو, اسے ایک چادر بچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, چادر بچھا کیا کری وہ حجر اسود پتھر ہی نہیں کیا وہ پتھر چادر میں رکھی, رکھ کر کیا کری سب کو ایک ایک کونا پکلے کا کو بولی, سب سرداروں کو ہر ایک خاندان قبیلے کے بڑے آدمی کو کیا بولی, سب جنے بھی ایک ایک کونا پکلے کا کو بولی. ہر ایک آدمی بھی کیا کر دیا قبیلے کا بڑا آدمی چادر کے کونے پکلے کو حجر اسود کہاں رکھنا تھا وہاں تک اٹھا لے کا سب جنے بھی. اب اٹھا لے کے بعد کیا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اسے رکھنا تھا وہاں لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے وہاں رکھ کر ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جھگڑے اور فتنے فساد کا خاتمہ کر ڈالی, ختم کر ڈالی جھگڑوں کو. ایسا تو ایسا ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ایسا کبھی کوئی جھگڑا کوئی بات کوئی فتنہ ایسا ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا, لوگ کس کی بات سن سکتے یا پھر کون آدمی لوگوں کے صحیح فیصلہ کر سکتا ہے, ہمیں دیکھ لے کو کیا کرنا. ہر ایک آدمی کی بھی پہلی بات ابھی کے اس واقعے سے بھئی ہر ایک آدمی کی بات بھی سننا, پھر کیا کسی بھی آدمی کی بات کو ہمیں کاٹنا نہیں. تیرے سے کیا ہوتا, تو کیا کر سکتا, تیرے پاس کیا ہے دم, تیری آواز میں کیا ہے, یا پھر تیرے پاس پیسہ کیا ہے کا کو بول کو, ایسا نہیں بولنا. ہر ایک کی بھی بات کو سننا, اور پھر ہم میں سے کون اچھا آدمی ہوتا کہ یا پھر آدمیوں کی باتوں کو یا آدمیوں کی زندگیوں کو دیکھ کر اسے تجربہ ہو سکتا ہے, اس کو ہمیں دیکھ لے کو کام کرتے چلتے جاتے رہنا. ہر ایک آدمی بھی میری بات سننا کو نہیں بولنا, ایسا سمجھنا نہیں. ویسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں خود بولے سما کون آتا کہ انہوں فیصلہ کرن دے کیا کرتا وہی بول کر, لیکن سما نبی آنے کے بعد اپنا فیصلہ یا آپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے نہیں پتھر وہ. ویسا ہر ایک آدمی بھی مسلمانوں کی قوم کا جب مسئلہ آتا ہے تو اس وقت میں پبلک پوری میری بات سننا, پبلک پوری میری طرف ہی چاہنا, ویسا نہیں ہونا. بھائی پبلک کا فائدہ کس میں ہے, پبلک کو کس کے ذریعے سے فائدہ ہو سکتا ہے, ہمیں اس کو دیکھ کو ہمیں کام کرنا چاہیے. دوسری بات کیا ہے, جہاں تک ہو سکے ہمیں جھگڑوں کو ختم کرنے کا سوچنا. تو اس لیے جھگڑوں کو ختم کرنے کا آسان کام کیا ہے, جھگڑوں کو ختم کرنے کا آسان کام کیا ہے کہ بھائی کس کے پاس کیا ہر ایک آدمی کو بھی ہے نہیں کیا اسے کچھ موقع دینا کام کرنے کا, کچھ ذمہ داری کا, یا کوئی بھی کسی بھی آدمی کو ہے نہیں کیا, ہر ایک آدمی کو بھی اس کے پاس کیا صلاحیت ہے, اس کے صلاحیت کے مطابق ہمیں اسے کام لینے کی یا پھر اس سے ہمیں رائے لینے کی کسی بھی چیز میں سوچنا, ایسا پوچھنا. ورنہ پھر اگر ہر ایک کام ہمیں سوچ لیے کرتے گئے سمجھو آدمیاں کا بھی سوال کر سکتی ہیں. اس لیے لوگوں کو پوچھنا کیا کریں گے کو بول کو, لوگ کیا کریں گے ایسا بولیں گے تو پھر ہمیں خود اپنی طرف سے. اب لوگ کیا تو بھی کسی چیز میں لوگ جو رائے دیتی ہیں کسی بھی چیز میں اگر ایسا کرے تو نقصان ہوتا پبلک کو, تو اس وقت تو ہمیں اگر ہمارے معلوم ہے ایسا کرے تو نقصان ہوتا کا کو بول کو, اس وقت ہمیں کیا کر سکتے ہیں بھئی ایسا نکو لے بھئی ایسا کر تو اچھا ہوتا کہ تو ان کو ہمیں اچھی رائے جو ہو سکتی ہے وہ ہمیں دینا, فیصلہ ہمیں جلدی پڑھ کو نہیں کرنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے کام کرے ویسا ہمیں پبلک کو ہمیں حکمت سے لے کو چلنا ہے. لیکن حکمت کا مطلب شرک پر نہیں بولنا یا پھر لوگ بدعات کرتے رہیں دے, ویسا نہیں. اگر مثال کے طور پر اگر شرک کا ماحول ہے, بدعات کا ماحول ہے تو بھئی اس پر نہیں بولنا, اس پر نہیں کرنا, ویسا نہیں ہونا. پھر وہ چیزاں ہونا سوچ, وہ شرک پر بولنا سوچو, بدعات پر بولنا سوچو, اس پر کام ہونا سوچو. اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. عقیدے کے بارے میں جب دین کی قرآن کی بات آ گئی تو پھر ہمیں وہاں کمپرومائز نہیں ہونا. پھر حق کی آواز یا پھر حق جسے معلوم ہے ہمیں اسے کام کرنے کا بولنے کا موقع دینا ہے. لیکن دوسری چیزوں میں ہمیں جہاں تک ہو سکے ہمیں امت کے اندر سے جھگڑے فتنے فسادوں کو ہمیں ختم کرنے کا سوچنا ہے. جھگڑوں کو ہمیں فتنوں کو ہمیں آگے بڑھانا نہیں, حکمت سے ہمیں کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو جو سبق ملتا ہے فتنوں کو ختم کرنا, جھگڑوں کو ختم کرنا, اس کے لیے حکمت سے کام لے کر جھگڑوں کو ختم کرنے کا ہمیں کام کرنا سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فتنوں کو ختم کرنے کا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے.